بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان فہم قرآن، اس کا 5واں سبق آج ہم شروع کرتے ہیں۔ اس میں ہم قرآن کے متعلق کچھ آیتیں اور احادیث دیکھیں گے اور کچھ گرامر اور معمول کے مطابق نقطۂ شوق۔ ہم یہ کہیں گے کہ آج بھی الحمدللہ جو الفاظ ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ تقریباً 18 ہیں، جو قرآن کریم میں تقریباً 8000 بار آتے ہیں۔ آگے ہم چلتے ہیں۔ ہم نے پچھلے سبق میں دیکھا کہ قرآن کریم کا مقصد نزول تدبر اور تذکر ہے۔ کیا ہے؟ تدبر اور تذکر۔ تدبر کا معنی کیا ہے؟ پونڈر یا غور کرنا، اور تذکر نصیحت حاصل کرنا۔ غور کرنا اور نصیحت حاصل کرنا، یہ قرآن کریم کا مقصد نزول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب ہے۔ انزلنا، ریپیٹ کریں گے ہم، انزلنا ہم نے نازل کیا، اس کتاب کو، الیکا آپ کی طرف، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مبارکن برکت والی ہے، مبارکن برکت والی ہے۔ کس لیے نازل کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا صرف برکت والی ہے یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ختم نہیں کر دیا بات کو، بلکہ کہا آگے کہ مقصد نزول کیا ہے، لیدبروا آیاتی۔ لی کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ۔ لی کا ایک معنی تاکہ، لیدبروا تاکہ وہ غور کریں، آیاتی ہی اس کی آیات پر۔ جیسے ہم نے سیکھا ربہ ربہم، آج ہم دیکھیں گے ہی یا ہو دونوں ہوں، یا اگلی کلاس میں اس کا مطلب اس کی ہوگا۔ لیدبروا آیاتی ہی، تاکہ ہم اس کی آیات پر تدبر کریں۔ وَلِيَتَذَكَّرَ، لی کے معنی کیا ہے؟ تاکہ۔ یتذکرہ، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ کون؟ اولو الالباب۔ اولو کا مطلب کیا ہے؟ والے۔ اولو الالباب عقل والے، اولو اولی دونوں کا مطلب والے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تدبر اس کی آیات پر کیا جائے، یعنی عربی آیات پر، اس لیے کہ آیات قرآن کی صرف عربی ہے، اس لیے بھی قرآن کی عربی سمجھنا ضروری ہے۔ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ عربی سمجھنا کیا ضروری ہے، میں ترجمہ پڑھتا ہوں۔ تو ہم کہیں گے، اور سارے علماء کرام کا اتفاق ہے، کہ قرآن کریم کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے آپ کو اس میں مبالغہ لگے، تو اس لیے ہم آپ کو یہ یقین دلانے کے لیے ایک سادہ سی مثال پیش کریں گے، تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ قرآن کریم کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ اردو کے ایک شاعر نے کہا کسی محفل میں، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے۔ آپ اس کا انگریزی ترجمہ کیجئے۔ میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو کہ آپ اس کا انگریزی ترجمہ نہیں کر سکتے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے دوست نے مذاقاً کہا ہاؤ دس دیٹ بیکیم، دس دیٹ ہاؤ بیکیم۔ نان سینس ہے۔ اگر آپ کہیں کہ well big people have become ordinary became great، تو اس میں کیا مزہ ہے؟ جو خوبصورتی، جو بیلنس، جو گہرائی، جو جذبات، جو الفاظ کی بندش ان 5 الفاظ کے شعر میں ہے، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، اس کو ترجمہ نہیں کر سکتے آپ۔ اور یہ انسانی کلام ہے، یہ انسان کا کلام ہے، اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، تو قرآن کریم کا ترجمہ جو کہ اللہ کا کلام ہے کیسے ہوگا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے قرآن کریم کے 100 ترجمے بھی پڑھ لیے ہوں تو آپ نے قرآن کریم نہیں پڑھا۔
جی آپ نے قرآن کریم نہیں پڑھا، قرآن تو صرف عربی قرآن ہے۔ قرآن کے معاملے میں ہم بڑے بیچارے بھولے بھالے سادہ معصوم بن جاتے ہیں، اور جب دوسری بات آتی ہے تو بڑے ہوشیار بن جاتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی انگریز ہم سے کہے جس کو اردو نہ آتی ہو کہ کلام اقبال بھی کیا چیز ہے، تو ہم فوری کہیں گے اوہ ہاؤ گریٹ کلام اقبال از۔ آپ فوری کہیں گے بھئی آپ کو اردو آتی ہے؟ وہ کہیں نہیں آئی ڈونٹ نو اردو، مجھے اردو نہیں آتی، میں نے ترجمہ پڑھا ہے اس کا۔ آپ کہیں گے یار اصل کلام تو وہ اردو کلام ہے۔ جب ہم یہاں ماننے تیار ہیں اس بات کو، تو قرآن کے معاملے میں اس بات کو کیوں نہیں مانتے؟ یا میں ایک مثال دوں، فرض کیجئے مجھے فرینچ نہیں آتی، لیکن فرینچ انگریزی الفابیٹ سے لکھی جاتی ہے تقریباً، تو میں فرینچ اخبار کے ہیڈ لائنز پڑھ لوں اور کہوں میں کہ میں نے اخبار پڑھ لیا، ہیڈ لائنز پڑھ لی، آپ فوری کہیں گے خبریں کیا ہیں؟ میں کہوں نہیں میں نے اخبار پڑھ لیا ہے، ہیڈ لائنز پڑھ لیے ہیں، لیکن مجھے خبریں نہیں معلوم۔ آپ کہیں گے جناب یہ پڑھنا بھی کوئی پڑھنا ہے؟ کیوں بیوقوف بنا رہے ہو یا کیوں مذاق کر رہے ہو؟ جب آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو وہ پڑھنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو ہم کہیں گے کیا بیوقوف بنانے کے لیے یا مذاق کرنے کے لیے صرف اللہ کی کتاب ہی رہ گئی ہے؟ کس منہ سے کہتے ہیں ہم کہ ہم کو قرآن پڑھنے آتا ہے؟ ارے سمجھ میں نہیں آتا تو آرڈینری معنوں میں پڑھنا نہیں آتا۔ آرڈینری معنوں میں اگر میں اپنے ریزیومے میں بایو ڈیٹا میں اگر یہ لکھوں کہ مجھے یورپ کی تقریباً لینگویجز جو انگلش، فرینچ، نارویجین، جرمن، ڈچ سب آتی ہیں پڑھنے، ایسی بیوقوفی ہرگز نہیں کروں گا میں، اس لیے کہ وہ پڑھنا کوئی معنی کسی اکیڈمک انسٹیٹیوشن میں رکھتا ہی نہیں، وہ پڑھنا کوئی فائدے کا پڑھنا نہیں ہے۔ تو کس منہ سے ہم کہتے ہیں کہ عام معنوں میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے آتا ہے؟ یاد رکھیے پلیز، مجھے غلط مت سمجھیے، میں ثواب کی نفی نہیں کر رہا ہوں۔ ہر حرف پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نیکیوں کی بشارت دی ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن قرآن کا سمجھنا اس کا حق ہے، اس کا حق ہے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو اردو زبان کے علاوہ دوسری زبانیں بھی جانتے ہوں۔ اپنی دنیا کے لیے کل قیامت میں اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ بندے تو نے دنیا کی خاطر یہ ساری زبانیں سیکھی، کیوں کہ تیرے پاس دنیا کی ویلیو، تو نے میری کتاب کی زبان کیوں نہیں سیکھی؟ ویلیو نہیں تھی، سمپل بات ہے۔ کوئی جواب نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے دینے کے لیے کہ نہیں عربی مشکل تھی اور فلاں تھی اور فلاں تھی، نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو کہا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا، جیسا کہ ہم دیکھیں گے۔ دوسرا پوائنٹ اور یاد رکھیے، ہم ترجمے کی قدر کم نہیں کر رہے ہیں، ہم تو قرآنی عربی تو ترجمے ہی کے ذریعے سے سیکھیں گے، لیکن ترجمہ منزل نہیں ہے، ترجمہ منزل نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ عربی زبان یعنی قرآنی آیات کا خاص اثر ہے، اس کے خاص اثرات ہیں۔ مثلا آپ آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں تو آپ کے لیے حفاظت کے لیے فرشتے مقرر ہوتے ہیں، اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو ہوگا ہی۔ سورہ اخلاص جو ہے وہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو ہوگا ہی نہیں، ہو سکتا۔ جو قرآنی آیات ہیں وہی پڑھنی پڑیں گی، بلکہ ہم کہیں گے کہ اس کا ایک نورانی یا تزکیے کا پہلو کا ایک وولٹیج ہے جو چیر کر دلوں میں اتر جاتا ہے۔ یہ تو ہم نے ابھی ایک اردو کے شعر کی مثال دی جس میں آپ نے خوبصورتی دیکھی، لیکن اللہ کا کلام، اس کا جو پاور ہے، اس کو اگر اندازہ کرنا ہو تو اس واقعے کو یاد کیجئے کہ عمر رضی اللہ عنہ اسلام سے قبل قتل کرنے کے لیے نکلے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور سورہ طٰہٰ کی چند آیات سنی، دل پلٹ گیا۔ اگر آج اسلام کا کوئی کٹر دشمن کچھ قرآن کی آیات سن کر اسلام لائے تو آپ کو شوق ہو، کون سی آیت ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں آخر کون سی آیت نے اس پر اثر کیا۔ جائیے دیکھیے سورہ طٰہٰ کی آیات کو جس نے عمر رضی اللہ عنہ پر اثر کیا۔ آپ ترجمہ دیکھیں گے تو وہ بات نہیں آئے گی، جو عربی کلام ہے وہ عربی کلام ہے۔ اور لقد، البتہ، تحقیق، میں اس کی تشریح کرنا چاہتا ہوں، لا تاکید کے لیے، ایمفیسس کے لیے، جیسے انگلش میں کہتے ہیں ہم انڈیڈ، اور اس کو کلاسیکل اردو میں البتہ یا یقیناً کہہ سکتے ہیں آپ،
ایمفسس کے لیے، تاکید کے لیے، انڈیڈ لا. اور قد کا مطلب ہے ہو چکا. قد جو ہے پھر دوسری قسم کی تاکید کے لیے آتا ہے کہ آلریڈی. جیسے بہترین مثال ہے قامت الصلاۃ، یعنی نماز کھڑی ہو گئی. قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو چکی. گاڑی چلی گئی ایک بات ہے، گاڑی جا چکی، اس میں جو پاور ہے نا وہ کائنڈ آف یا کسی طرح سے قد کے قریب ہے. قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو چکی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور البتہ آلریڈی یا البتہ تحقیق یعنی حق ہو گیا، ثابت ہو گیا، ہو چکا. البتہ تحقیق، یسرنا، ہم نے آسان کیا. 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 القرآن، قرآن کو، للذکر، ذکر کے لیے آسان کیا. لا کا ہم نے مطلب دیکھا البتہ یا انڈیڈ، اور لی کا اس سے پہلے مطلب ہم نے دیکھا تھا تاکہ. لیدبروا آیاتہ ولیتذکر. یہ مثالوں سے ہم کو یاد رکھنا ہے تاکہ آگے ہم کو کافی آسانی ہو. آسان کس لیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسرنا القرآن للذکر، ذکر کے لیے آسان ہے. فتوے دینے کے لیے قرآن آسان نہیں ہے، احکام نکالنے کے لیے قرآن آسان نہیں ہے. اگر کوئی شخص ترجمہ سیکھ لے یا ترجمہ پڑھ لے اور اس میں سے احکام یا فتوے دینے لگے یا نئے انٹرپریٹیشن کرنے لگے، اس کے لیے آسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے کہا ذکر کے لیے آسان ہے. اور ذکر کے دو معنی ہیں، ایک ہے حفظ کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات لکھی تو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ لاکھوں بچے ہمارے 10-11 سال کے پورے 600 صفحات کی کتاب حفظ کر لیتے ہیں. اگر آپ اس معجزے کو آپ کو دیکھنا ہے تو آپ ایسا کیجئے، اگر آپ کو انگریزی آتی ہے تو ایک صفحہ فرینچ کا لیجئے یا ایک پیراگراف فرینچ کا لیجئے اور اس کو حفظ کرنے کی کوشش کیجئے. تب معلوم ہوگا کہ یہ معجزہ کیسا معجزہ ہے اور یہ وعدہ کیسا وعدہ ہے اور کیسا اس کا جیتا جاگتا ثبوت آپ سکتے ہیں کہ لاکھوں بچے، ایک دو نہیں، دنیا میں غیر عرب تقریباً 80% ہیں، عرب صرف 20% یا 18% ہیں. لاکھوں بچے وہ اس کو حفظ کر لیتے ہیں. الحمدللہ ہم میں سے ہر ایک کو کئی صفحات یاد ہیں. قرآن آسان ہے حفظ کے لیے. اگر آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ ایسا ہی آسان ہوگا سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے، جو ذکر کا دوسرا معنی ہے. سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان کیا ہے، اور آسانی کی کئی صورتیں ہمارے لیے رکھ دی ہیں. مثلا جیسا ہم نے دیکھا، سورہ فاتحہ ہی کو سمجھ لیں ہم تو اس کے الفاظ 7500 بار آتے ہیں. اگر ہم بنیادی نماز ہی سمجھ لیں جو اس کورس میں کر رہے ہیں ہم، تو اس کے الفاظ قرآن کریم میں 40,000 بار آتے ہیں. بیسک نماز، آخر اس سے زیادہ کیا آسان کیا جائے؟ اگر اس کے باوجود بھی ہم کوشش نہیں کرتے تو یہ انتہائی درجے کی لاپرواہی ہے، انتہائی درجے کی ناقدری ہے. بہت بڑی غلط فہمی ہمارے پاس ہے دونوں کو گڈ مٹ کر دینے سے. یعنی لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سمجھو گے، بعض لوگ قرآن سمجھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہدی للناس. ارے مسلمان تو کیا ہے، ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، ہدی للناس، ساری انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اور ہم میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سمجھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. استغفر اللہ. بڑی جرأت کی بات کرتے ہیں. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ لوگ کیا جواب دیں گے، کیا جواب دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ہدایت کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے. اور کوئی کہتا ہے کہ سمجھو گے تو گمراہ ہو جائے گے. اصل میں وہ دونوں کو گڈ مٹ کر دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ فتویٰ دینے کے لیے آسان ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے کہا ذکر کے لیے آسان ہے، حفظ کرنے کے لیے آسان ہے، اور دوسرا معنی سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے، سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان ہے. اس آیت کو اپنی زندگی میں لانا ہے تو وہ فارمولہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں. اس سے ایک دعا نکالیں، احتساب کریں اس کی روشنی میں، اور کیا کریں؟ پلان بنائیں اور اس بات کی تبلیغ کریں. یہ ایک فارمولہ ہے سادہ سا، ایسا نہیں کہ یہی فارمولہ ہے. مختلف آیات و احادیث کی روشنی میں اور سیرت کی روشنی میں اس کو ترتیب دیا گیا. ایسا نہیں کہ یہی فارمولہ کہیں سے نازل شدہ، اور نہیں، ایک سادہ سیدھا فارمولہ ہے عام انسانوں کے لیے.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے قرآن کو آسان کیا. یہ ایک خبر ہے تو میں فوری کہوں اے اللہ مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق دے اور میرے لیے بھی آسان کر دے. آسان تو ہے، مجھے توفیق دے انویسٹمنٹ کرنے. قرآن آسان ہے، آٹومیٹک نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آٹومیٹک آ جائے، آٹومیٹک نہیں ہے، آسان ہے. اس کی روشنی میں احتساب کیا جائے کہ کل یا پچھلے ہفتے میں نے کتنا وقت لگایا قرآن پڑھنے کے لیے. لگایا ہے الحمدللہ، نہیں لگایا استغفر اللہ. پلان کیا ہے؟ آج سے پلان کیا ہے؟ اس ہفتے کا پلان کیا ہے؟ اور پھر اس بات کی تبلیغ بھی ہو کہ قرآن آسان ہے ذکر کے لیے. کتنے غیر مسلم ہیں جنہوں نے صرف قرآن کا ترجمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونا ایک پورے اپنے مذہب کو تبدیل کرنا ایک انقلابی جو ہے تبدیلی ہے، لیکن قرآن کا ترجمہ پڑھا وہ مسلمان ہو گئے. کیونکہ قرآن آسان ہے ذکر کے لیے. نہ صرف آسان بلکہ یہ بہترین کام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. خیرکم، تم میں سے بہترین، تم میں سے بہترین، من جو، تعلم القرآن، تعلم یعنی سیکھے، تعلم سیکھے، تعلم سیکھے، تعلم القرآن قرآن کو سیکھے، وعلم سکھائے، ہو اس کو. خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تعلم یعنی سیکھے اور علم سکھائے. علم کی طاق میں رہے تو تعلم ہوگا. اصل میں من کا مطلب ہے کون، اور یہ انگلش کے لفظ ہو کے برابر، یا اگر آپ انگلش جانتے ہوں تو ہو سے اس کا ترجمہ بہت اچھا ہوتا ہے. مثلا انگلش میں ہم کہتے ہیں ہو آر یو. اگر میں کہوں ہو آر یو تو اس کا مطلب ہوگا آپ کون ہیں. جواب میں اگر میں کہوں آئی ایم دا ون ہو میٹ یو یسٹرڈے، میں وہ ہوں، ترجمہ کیا ہوگا؟ جو کل آپ سے ملا تھا. ہو شروع میں آئے تو کون، بیچ میں آئے تو جو. اچھا، اسی طرح عربک میں قبر کا پہلا سوال کیا ہے؟ من ربک. یاد رکھ لیجئے، من ربک، کون ہے تیرا رب. من ربک، کون ہے تیرا رب. یہ شروع میں آئے تو کون ہے، بیچ میں خیرکم، تم میں سے بہترین ہے وہ، من جو، من یعنی جو، تعلم القرآن سیکھے قرآن کو، علمہ اور سکھائے اس کو. اسی طرح ایک اور چیز ہم کہنا چاہ رہے ہیں. میں پوچھوں گا آپ سے اس وقت کہ ان کا معنی کیا ہے. اچھا یہ بتائیے انشاءاللہ کا معنی کیا ہے؟ اگر اللہ چاہے. آپ میں سے اکثر کو انشاءاللہ کا معنی معلوم ہے نا؟ جب میں نے انشاءاللہ پوچھا آپ سے، اس کا معنی پوچھا، تو آپ میں سے اکثریت نے جواب دیا اگر اللہ چاہے. لیکن جب میں نے ان کا معنی پوچھا تو 2-3 لوگوں نے کہا. کیوں؟ یہ بہت بڑا راز ہے. اصل میں آپ کو ترجمہ معلوم ہے لیکن مثال کے اندر معلوم ہے، مثال کے اندر معلوم ہے، مثال کے اندر معلوم ہے. کیوں کہہ رہا ہوں میں بار بار؟ اس لیے کہ اب سے ہم نیا لفظ جب سیکھیں گے تو مثال ہی سے سیکھیں گے، مثال میں بٹھا کر سیکھیں گے. یہ بہت اہم راز ہے الفاظ کو سیکھنے کا. الفاظ کو ہم مثالوں میں بٹھا کر سیکھیں گے، وہ مثالیں جو ہم جانتے ہیں. اگر آپ مثالوں سے یاد رکھیں گے تو معنی جلدی یاد ہوں گے، جلدی یاد آئیں گے، اور ایک لفظ کا معنی دوسرے کو نہیں جائے گا. جیسے ان کا کسی نے کہا بے شک، اننا ہے بے شک. اب اگر آپ ان کا معنی یاد نہیں آ رہا، آپ فوری انشاءاللہ یاد رکھیں. اور انشاءاللہ اگر ان کا معنی اگر ہے. اوکے، تو اور ایک حدیث دیکھتے ہیں ہم، جو کہ اکثر احادیث کی کتابوں میں پہلی حدیث ہے. چونکہ ہم کو معلوم ہو گیا قرآن تدبر و تذکر کے لیے نازل ہوا ہے، اور یہ آسان ہے اور یہ بہترین کام ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں. لیکن شروع کرنے سے پہلے نیت صحیح کر لیں. ہم نیت صحیح کر لیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کسی عمل کی قبولیت کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ مومن کے 2 شرطیں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ خالص اللہ کے لیے کیا جائے، اور دوسرا سنت کے مطابق. یہ شرط ہے. تو پہلی شرط وہ نیت ہے، اخلاص ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس نیتوں پر ہیں.
تو انما کا مطلب کیا ہوا؟ بس. انما کا مطلب بس. اور انا کا مطلب کیا ہے؟ بے شک. مشہور قول اکثر ہم میں سے معلوم ہے لوگوں کو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ماشاءاللہ آپ صبر سے بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ آپ صبر سے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں. تو اب ہم تینوں الفاظ کیسے یاد رکھیں گے؟ مثالوں کے ساتھ. اور یہ تینوں الفاظ ان، انما قرآن کریم میں کتنی بار آئے ہیں؟ 2071 بار. 2071. ان کو تینوں گڑبڑ نہیں کرنا ہے، اور یہ بنیادی معنی ہے. تو چلیے ابھی پریکٹس کرتے ہیں. یہ دو ڈیفرنٹ قسم کی پریکٹس ہے. ان کا معنی کیا ہے؟ اگر. مثال کیا ہے؟ انشاءاللہ. ان کا معنی بے شک. مثال انما بس. مثال میں چاہوں گا آپ سب لوگ بولیں. میں ادھر ہاتھ کروں تو معنی دیں، ادھر ہاتھ کروں تو مثال دیں. ان اننا انما. قرآن کریم میں انما 146 بار آیا تقریباً. ان اننا انما. میں اسکرین بند کر رہا ہوں. ان اننا بے شک. مثال انما. اب کیا ہوگا؟ جب بھی آپ بھول جائیں تو مثال یاد کریں تو صحیح ہو جائے گا. اب مجھے صرف معنی بولیں تینوں کے. ان اننا انما ان اننا انما ان اننا انما. اب امتحان آپ کا الٹا. انما اننا ان انما اننا ان انما ان اگر. انشاءاللہ. اوکے. الحمدللہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کورس میں بیٹھے بیٹھے آپ الفاظ سیکھیں. بس کوشش کیجئے کہ آپ ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں، حصہ لیں، بولیں، خالی مت بیٹھے رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.